موجود ہیں معروف مذہبی اسکالر جناب پروفیسر ڈاکٹر حارث سلیم صاحب. پروفیسر صاحب السلام علیکم, خوش آمدید, آپ نے وقت نکالا. جی بہت شکریہ. اچھا پروفیسر صاحب, آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ اسلام کے اندر منشیات کی ممانعت. ایک تو آپ سب سے پہلے یہ بتائیں گے کہ دین اسلام کے اندر نشہ کوئی بھی ہو اس کی ممانعت کس اعتبار سے, اور دوسرا آپ ہمیں یہ بھی بتائیں گے کہ ہمارا معاشرہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم تو نشے کو نشہ ہی نہیں سمجھتے, ہم تو اس کو رواج سمجھتے ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک کلاس ہے, ایک تو بڑا لیول ہے کہ آپ نے مہنگا نشہ کیا, اور ایک طرح کا فخریت طور پر ہم پیش کرتے ہیں لوگوں سے. کیا کہیں گے آپ کے؟ زبردست. ایک تو ٹاپک آپ کا بہت اچھا ہے, کیونکہ ہم سب چاہتے یہ کہ منشیات سے ہمارا ملک آزاد ہو جائے, لیکن اس پہ ہم اویئرنیس لوگوں کو نہیں دیتے. اور یہی آپ کی بات ہے کہ ایک تو ہم نے اس کو فیشن بنا لیا ہے کہ بچہ ٹین ایج میں جاتا ہے, وہ اپنے ینگ فیلوز کو دیکھتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ اگر یہ سگریٹ پی رہے ہیں, یہ اسموکنگ کر رہے ہیں, تو شاید اگر میں نہیں کروں گا تو اپنے آپ کو تھوڑا سا وہ انڈر اسٹیمیٹ کرتا ہے. اب اسلام کی اگر بات کرتے ہیں تو دیکھیں کہ اسلام نے اتنے خوبصورت انداز سے مسلمانوں کو اس چیز سے روکا, کیونکہ جب اسلام آیا تو آپ جانتے ہیں کہ عرب ہر برا کام کرتے تھے. اب اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دم اللہ تعالیٰ آ کے کہہ دیتے کہ جس طرح آپ نے آیت مبارکہ پڑھی, انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان, تو کبھی بھی کوئی شخص ایک دم جو ایڈکٹ ہے وہ کبھی اس آیت کی وجہ سے رک نہیں سکتا تھا. تو قرآن نے جو کونسلنگ کی, اب یہ کونسلنگ ہمیں بھی کرنی ہے. قرآن نے کونسلنگ کیسے کی؟ ایک آیت اتاری سورہ نحل کی, اللہ فرماتے ہیں وَمِن ثمرات النخیل والعناب تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا, ان فروٹ سے آپ شراب بناتے ہو اور اچھا رزق بھی بناتے ہو. یعنی رزق حسن کو الگ کر دیا, شراب کو الگ کر دیا. ایک میسج کنوے کر دیا کہ رزق حسن میں یہ شراب نہیں آ رہی. صحیح, تھوڑے لوگوں کو سمجھ آنی شروع ہوگی, لیکن منع نہیں کیا, ایک آئیڈیا دے دیا. چند دنوں کے بعد ایک اور آیت اترتی ہے, چند منتھس کے بعد, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یسألونک عن الخمر, سورہ بقرہ کی آیت, یہ آپ سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل فیہما اسم کبیر, ان کو بتا دیں اس میں بہت بڑا گناہ ہے, نقصان ہے. ومنافع للناس, ہو سکتا ہے کوئی فائدہ بھی تمہیں نظر آ رہا ہو, لیکن اصول کیا ہے کہ واسمہما اکبر من نفعہما, نقصان زیادہ ہے نفع کم ہے. اب کونسلنگ کا ایک سٹیج اور آگے بڑھ گیا, کلیئر کٹ بتا دیا کہ نقصان ہے نفع کم ہے, لیکن منع اب بھی نہیں کیا جا رہا, تاکہ آہستہ سے خود اپنے اندر یہ طاقت پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, اس سے دور ہو جائے, کہ آپ کو ڈائریکٹ کہنا نہ پڑے. خوبصورت انداز ہے کونسلنگ کا کہ پہلے سٹیپ بائی سٹیپ, پہلے ایک بات کی, پھر دوسری بات کی, اور اب پھر جو ہے وہ تیسری آیت دیکھیں سورہ نساء کی. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. کچھ صحابہ کرام نے نماز پڑھی اور نشے کی حالت میں تھے, تو نماز میں اللہ کی دعا اور تسبیح کے بجائے انہوں نے کچھ ایسے کلمات کہہ دیے کہ جو مناسب نہیں تھے. تب اللہ تعالیٰ نے کنڈیشنل اس کو بین کر دیا کہ نماز کے قریبی وقت میں شراب پی کے نہیں آنا, آپ کو پتہ نہیں چلتا اللہ کی تعریف کر رہے ہیں یا کچھ اور بول رہے ہیں. اب بہت سے لوگ اس سے منع ہو گئے, اور نماز کے قریبی اوقات میں تو کوئی بھی نہیں پی رہا تھا. پھر ایک دن حضرت عمر آئے, یا رسول اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ واضح طور پہ بتا دیں آپ کیا چاہتے ہیں, ہم سمجھ آ گئے کہ چیز اچھی نہیں ہے, یعنی کہ ٹیپر آف کیا سٹیپ بائی سٹیپ. پھر آپ جو آیت مبارکہ پڑھی, یہ قرآن کی آیت بالکل آخری دنوں میں اتری, انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان. سارے لوگ رک گئے, اور حدیث میں آتے جو شراب کا کاروبار بھی کر رہے تھے, اونٹوں پہ شراب لدی ہوئی تھی, انہوں نے وہ وہیں پر پھینک دی. جو پیالہ پی رہا تھا وہیں سے اس نے کہا کہ اس کو سائڈ پہ کر دو. اور کتنے دنوں تک حدیث میں آتا ہے مدینے میں وہ شراب کی اسمیل آتی رہی, کیونکہ انہوں نے مٹکوں کے مٹکے جو بھرے پڑے تھے گھروں کے اندر کئی سالوں سے, ان کو انڈیل دیا گیا, اور مدینے کی گلیاں جو ہیں اور ان کی نالیاں جو ہیں وہ شراب کے پانی سے بھر گئی. اور بالکل یعنی کہ انہوں نے اس حکم کو صحیح منوان جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر عمل کر کے دکھایا. تو یہ کونسلنگ ہے, یہ ہم نے سیکھنی ہے. ہم تو نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں نا, معاشرے سے الگ کر دیا, آئسولیٹ کر دیا, وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنا ایک گروپ بنا لے گا جو ہمیں نظر آتے ہیں لوگ, جن کو ہم مذاق اڑا کے جہاز پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. اگر آپ کونسلنگ نہیں کریں گے, ان سے نفرت کریں گے, تو وہ تو ایک ایڈکشن آگے بڑھتی جائے گی. صحیح, بڑی خوبصورت بات آپ نے. اچھا کونسلنگ کی آپ نے بات کی, کونسلنگ ہم نے کرنی کیسے؟ مثلا آج ہم نے, کیونکہ ہم جب قرآن کی آیات پڑھتے ہیں یا یہ سب چیزیں, تو یہ تو شاید ہمارے جو وہ دوست جو نشہ کرتے ہیں, ہمارے مسلمان بھائی جو غیر مسلم دیگر جتنے بھی لوگ ہیں, ان کو ہم نے کونسلنگ کس اعتبار سے کرنی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں کہوں کہ اوورآل انٹرنیشنلی ہم لوگ اس میں تھوڑی سی ہپوکریسی شو کرتے ہیں. سٹارٹ یہاں سے ہوتی ہے یہ اسموکنگ سے. اسموکنگ پوری دنیا کے اندر بہت بڑا بزنس ہے. آپ اس کے ڈبے پہ لکھتے ہیں, آپ اخلاقی طور پہ دیکھیں, ایک چیز نقصان دہ ہے, آپ لکھ بھی رہے ہیں اور اتنی خطرناک تصویر بنا رہے ہیں کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے, کینسر کا سبب بنتی ہے, اور آپ اس کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں. یہ تو اوورآل پوری دنیا میں ایک کام ہو رہا ہے, یہ فرسٹ سٹیپ ہے. اس کے بعد جب بہت بڑی انڈسٹری ہے تمباکو نوشی کی, اگر وہ مکمل طور پر بند کر دیں
تو پھر اس کو پتا ہے ٹیکسز ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, وہی رہتا ہے کہ ہم سب بہت چیزیں سارا لوگوں کا ریونیو, interest بہت سارا جڑا ہوا ہے اس ریونیو, کے ساتھ. بہت سارا ریونیو. لیکن دوسری طرف ہیلتھ بھی تو خراب ہو رہی ہے اس کی بالکل وجہ سے, نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے, ایک تو اس کو امیکیبلی ہمیں ٹیکل کرنا ہے کہ اس کو کس طرح سے کیا جائے, اس کو ریسٹرکٹ کیا جائے ایج وائز, کچھ بھی طریقہ اس کے لیے کوئی لاس بنائے جا سکتے ہیں. صحیح. سیکنڈلی دیکھیں کہ باپ جب بیٹوں کے سامنے یہ کام کرتا ہے نا, اب دیکھیں باپ اگر اسموکنگ کر رہا ہے فیملی کے سامنے بیٹھ کر, ایک طریقہ یہ ہے کہ اس نے اسموکنگ کرنی ہے, بہت سی فیملیز ایسی ہیں کہ جو بچوں کے سامنے نہیں کرتے تاکہ بچے پہ برا اثر نہ پڑے, کیونکہ بچہ اپنے باپ کو آئیڈیلائز کرتا ہے, اس کے لیے ماڈل ہوتا ہے وہ. اب وہ دیکھ رہے ہیں باپ اسموکنگ پہ اسموکنگ کر رہا ہے اور اس کو ایک لگ رہا ہوتا ہے بڑی ایک گلیمرک چیز ہے, تو بچہ اس چیز کے اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے. اور تھرڈلی یہ ہوتا ہے کہ جب بچے ان چیزوں میں آتے ہیں تو شروع میں ہم لاڈ پیار میں ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ بچے پہ بڑا کانفیڈنس آ رہا ہے, بچہ یہ کام کر رہا ہے, ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ کس طرف جا رہا ہے. تو بچوں کو ٹائم دیں, ان کی کاؤنسلنگ کریں, ان کو دیکھیں کہ اوورآل وہ کیا کرتے ہیں, ان کی اگر لائف میں تھوڑی سی چینجنگ نظر آ رہی ہے تو آپ دیکھیں کیا وجہ ہے. اچھا اپنا پروفیسر حارث سلیم صاحب, ایک بڑی اہم بات اسی بات سے متعلق, مثلا آپ نے اسموکنگ کی بات کی اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ حقہ بھی پیتے ہیں, کچھ لوگ نسوار بھی رکھتے ہیں, یہ ساری چیزیں کیا یہ جو قرآن کی آیت ہے انما الخمر والمیسر, یعنی کہ ہر وہ چیز جو انسان کی عقل پر اس قدر ہیوی ہو جائے کہ جس سے انسان کو حلال اور حرام کی تمیز نہ رہے, یہی مراد ہے؟ تو کیا اسموکنگ میں تو ایسا نہیں ہوتا اور نسوار میں ان چیزوں میں تو ایسا نہیں ہوتا, تو کیا یہ بھی اس خمر کے زمرے میں آتی؟ دیکھیں حدیث کے الفاظ ہیں کہ کل مسکر خمر, ہر نشہ آور چیز وہ شراب کے اندر آتی ہے. ٹھیک ہے, اب نشہ کس چیز سے آتا ہے؟ نشہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ جیسے بہت سے لوگ چائے نہیں پئیں گے, اس میں بھی نکوٹین ہے, ہمارے سر میں درد شروع ہو جائے گا, ہم ہیبیچول ہو جاتے ہیں. یہ نشہ نہیں ہے. نشے کی آپ نے پہلے جو تعریف کی تھی بالکل ایگزیکٹلی, کہ جب آپ کی عقل پہ پردہ آ جاتا ہے اور آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ میرے سامنے کون ہے, میری ماں کھڑی ہے, میری بہن ہے, رشتے آپ بھول جاتے ہیں. کیا سگریٹ پینے سے ایسا ہوتا ہے؟ سگریٹ پینے سے ایسا نہیں ہوتا, لیکن سگریٹ جو عام مارکیٹ میں, لیکن جب آپ کو پتہ ہے لوگ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ جو کچھ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس سگریٹ میں اگر آپ وہ ایسی چیز کریں گے جس سے آپ کی عقل خراب ہو جائے گی, کیونکہ دیکھیں اسلام عقل کی بیس پہ چلتا ہے. جب آپ کی عقل پہ پردہ ہوگا, بچہ گھر آ رہا ہے یا مرد گھر آ رہا ہے, اب اس کی عقل کام نہیں کر رہی, شراب پی کے ہے, نشہ کر کے ہے, گھر میں مارے گا پیٹے گا, کتنی فیملی پرابلم, فیملی کورٹس کے اندر ایسے ایشوز آتے ہیں کہ نشے کی حالت میں ڈیورس ہوگی, نشے کی حالت میں یہ کام کر دیا, کسی کو آپ نے ڈیگریڈ کر دیا. وہ سارے ایکشنز جو ہیں اس کی بیس کیا ہے؟ نشہ. اسی لیے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ام الخبائث کہا. ٹھیک ہے, تو جو نسوار ہے یا سگریٹ ہے کہ وہ نشہ تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ اس کا ایک سٹیپ ضرور ہے, فرسٹ سٹیپ, اس کے بعد آپ آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے اس کو بھی کنٹرول ہونی چاہیے چیز, اگر ہمیں مجبوری ہے, جس میں آپ نے ریونیو کی بات کی, تو کچھ ایسے لاز بنا دیں. اچھا صحیح. اچھا اگر ہم دیگر اور منشیات کی بات کرتے ہیں, ہم شراب کی بات کر لیتے ہیں, اس میں ایک مس پرسیپشن ہماری سوسائٹی کے اندر یہ بھی ہے کہ جی کیونکہ نشہ تو وہ ہے جو آپ کے یعنی کہ دل و دماغ کے اندر ایسی تبدیلی لے کر آئے کہ آپ کو حلال اور اگر اسے کنٹرول پیا جائے, تھوڑا اسے نشہ کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک مس پرسیپشن ہے ہمارے معاشرے کے اندر. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اور یہ حدیث کی نا ورڈنگ ہم صحیح انٹرپریٹیشن اس کی صحیح کرتے نہیں. حدیث میں آتا ہے کل مسکر خمر, ہر وہ چیز جو نشہ دلائے, یعنی اس چیز کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ نشہ دلا سکتی ہے. اب آپ نے زیادہ نشہ کیا تو پھر تو آپ کے لیے تھوڑا نشہ تو میٹر ہی نہیں کرتا. آپ کہیں گے کہ وہ نشہ آور چیز نہیں ہے, وہ تو نشہ آور چیز ہے, آپ کا لیول بہت اوپر چلا گیا ہے. آپ وہ دیکھیں کہ فرسٹ سٹیپ اگر ایک عام آدمی اس کو یوز کرے, اگر اس کو نشہ آ رہا ہے تو اٹ مینس اس چیز میں نشہ موجود ہے, وہ مسکر کے اندر آ رہی ہے حدیث کے اندر. لیکن اگر مجھے فرق نہیں پڑا یا ایکس وائی زی کو فرق نہیں پڑا, اٹ مینس کہ اس نے اتنا نشہ کر کے اپنے آپ کو بہت زیادہ ایڈکٹ کر لیا. تو آپ اس چیز کی نیچر دیکھیں, بائی نیچر اس میں اگر یہ کوالٹی ہے کہ اس میں نشہ آ سکتا ہے تو وہ چیز مسکر کے اندر آتی ہے اور وہ چیز حرام ہے. صحیح. بڑی خوبصورت گفتگو جی. ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر حارث سلیم صاحب. پروفیسر صاحب خوبصورت گفتگو آپ نے کی, معلوماتی گفتگو, جب بھی آپ تشریف لاتے ہیں علمی گفتگو ہوتی ہے. یقیناً میرا دل چاہتا ہے کہ گفتگو مزید جاری رہے. ناظرین کرام, آج ہمارا ٹاپک جس پر ہم نے بات کی وہ تھا کہ اسلام کیسے ہر طرح کے نشے کی ممانعت کرتا ہے اور نشے کی جو تعریف ہے اس پر بھی ہم نے بات کی کہ وہ کون کون سی چیزیں جو نشے کے زمرے میں آتی ہیں. اور پروفیسر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی نا کہ جو والدین کی ذمہ داری ہیں, کیونکہ نشہ جو ہے وہ جب کوئی بھی بچہ جو ہے وہ شروع کرتا ہے تو وہ اس ماحول سے سیکھتا ہے. تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ یعنی کہ والدین کو چاہیے کہ وہ بچے پر نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے دوستوں پر بھی نظر رکھیں. اچھا ایک اور بڑی اہم بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. ہم اکثر والدین یہ کہتے ہیں کہ بچے ہماری بات نہیں مانتے, بدتمیزی کرتے ہیں. تو یہاں پر میں ایک بات بڑی ضروری کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بچے ہمارا احترام نہیں کرتے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہم بچوں کا پہلے احترام نہیں کرتے. ہمیں چاہیے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ بچے ہمارا احترام کریں تو اس سے قبل یہ کہ ہم بچوں کا احترام کریں. جب ہم بچوں کا احترام کرتے ہیں نا تو پھر بچے ہمارا بھی احترام کرتے ہیں. مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں, ہمارے ساتھ رہیں.
This segment is brought to you by Ashu Global Private Limited.